الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ اے عاشقان رسول، ہمیں بھی چاہیے کہ خوب کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث پاک میں موجود ہیں۔ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا باغ میں سے کوئی شخص سنگ ریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ یعنی ایک پتھر کا ٹکڑا خود اس کو بھی آ کر لگا، کس کو؟ بادشاہ کو۔ اس نے خدام کو دوڑایا، اس نے اپنے خادم کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو کہ وہ سنگریزے کون پھینک رہا ہے، پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار شخص کو حاضر کر دیا۔ بادشاہ نے کہا یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا۔ وہ گنوار شخص ویرانے میں یعنی یوں ہی وہ گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، سیر کر رہا تھا کہ کہتا ہے کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں پر پڑی۔ میں نے ان کو اپنی جھولی میں بھر لیا۔ اس کے بعد پھرتا پھراتا اس باغ میں آ نکلا اور پھل توڑنے کے لیے یہ سنگریزے استعمال کر لیے۔ یعنی وہ ویرانوں میں ٹہل رہا تھا اور اسے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے نظر آئے، اس نے اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا اور گھومتے ٹہلتے یہاں پر آ پہنچا، اور باغ میں پہنچنے کے بعد اس نے اس پتھر کے ٹکڑوں سے پھل توڑنے کا کام کیا، پھل توڑنے میں استعمال کیا۔ بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا، مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھے سن رہے یوٹیوب پر ناظرین، تو ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ اسی طرح ہماری زندگی کے لمحات بھی انمول ہیرے ہیں، اگر ان کو ہم نے بیکار ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذرے کی ہنسی سے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ وقت جو ہے، اس ایک چھوٹی کی سی اسٹوری سے ہمیں جو معلوم ہوا کہ وقت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یقیناً جو صبح اور شام آتی ہے پھر ہماری زندگی میں دوبارہ نہیں آتی، اور پھر اگلے دن ایک نئی صبح، ایک نیا دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہماری چند دن کی زندگی، ہمیں نہ موت کا وقت کوئی مقرر ہے کہ ہماری موت کب آ جانی ہے۔ ہمیں موت سے پہلے اسی زندگی میں یہ جو ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے، اسی وقت میں ہمیں بہت بڑی تیاری کرنی ہے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں اسی وقت میں کرنی ہے، نہ کہ کوئی اور دوسرا وقت آئے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، یہ وقت جو ہے ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ایک بہت بڑا، یہ وقت جانے کے بعد، یہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ یہ وقت نہیں ملا۔ تو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج ہی سے جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو شخص گناہوں میں ملوث ہیں،
طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہیں، آج ہی سے توبہ کر کے نمازوں کی پابندی شروع کر دیجئے اور خوب خوب علم دین سیکھیے اور اس پر عمل کیجئے، اچھے اخلاق اچھے کردار کو اپنائیے، اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو، کوئی ایسا شخص جو گناہوں کی طرف جا رہا ہو، کوئی ایسا شخص جس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، اس کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو روکیں۔ بھائی یہ غلط کام ہے۔ آج ایک بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ہماری مسلم نوجوان اس میں ملوث ہے، اس طریقے سے ان کو پھنسایا جا رہا ہے کہ ان کو طرح طرح کی گیمز کے طریقے میں ان کو ملوث کیا جاتا ہے کہ آپ اس طریقے کی گیم کھیلیں گے، چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں آپ لاکھوں روپے کما لیں گے۔ نہیں نہیں دوستوں، ہمارا یہ طریقہ بتاتا ہے، ہمیں محنت کرنے کے لیے اسلام بتایا ہے۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو یہ جوئے کی شکل بن جاتی ہے، یہ کھیلنا ہی حرام ہے، اور اگر ہم کھیل کے جیت بھی لیتے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے حرام ہی ہے۔ تو ایسے کیسز آپ سوشل میڈیا پہ بے شمار سنے ہوں گے، جو بیچارے شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ اس لت میں پڑ گئے، لاکھوں لاکھوں روپے تک کا وہ قرض لے کے گیم میں ہار گئے، اور آج وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، آج ان کو بہت زیادہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ تو یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم ایسے نوجوانوں کو روکیں۔ میرے دوستوں، یہ ہم صرف زندگی یوں ہی ہمیں نہیں مل گئی، اللہ پاک نے یہ جو زندگی ہمیں دیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ سماج میں ہو رہے برائیوں کو بھی سدھارنے کے لیے پیدا، ہم قوم کے لوگوں کا رہنما بن کر زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو ماحول ہے، ہمارا یہ جو نوجوان ہے، جب وہ محنت کر کے آگے بڑھے گا تو آنے والی قومیں اور نسلوں کو بھی انشاءاللہ سدھارنے کا کام کرے گا۔ تو میرے دوستوں، ہم اچھے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خوب خوب پڑھیں اور عمل کریں، تو انشاءاللہ عزوجل ہماری زندگی جو ہے ایک اچھا نمونہ، ایک جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ آپ لوگوں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں خوب خوب نیکیوں پر عمل کرنے، گناہوں سے خوب خوب نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔